بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ خربوزے کے بیج خشک کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ روزانہ لیموں کا پانی پی جائے تو ہر 3 دن بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہے اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ ہلدی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کے دانوں کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کو ماتھے اور ہاتھ میں دانے والی جگہ پر لگائیں۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پینے سے فوری بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ مثانہ کمزور ہو جائے اور معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جرنیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا کم ہوتا جائے گا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے سے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی مفید ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بھرنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ موٹے لوگ بکری کا دودھ پی لیں، پتلے ہو جائیں گے۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے، جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کے شکار ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کریں لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو جھرکان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ سیب کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور پورا دن سستی میں گزرتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، کان میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو، نیم گرم پانی میں 1 ٹکڑا پھٹکڑی کا ڈال کر اسے دانتوں پر لگا لیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ انگور نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔
سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کے بجائے اس کا شکر بجا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کے بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بندہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جاتا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا دو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح صبح کوئی نیک کام نہ کر سکو، ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو، ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھ لیا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دہ درد سے نجات مل سکتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی بھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوٹے کو آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا جائے۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر اور چین کی نیند سو سکتے ہیں، اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کریں۔ نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سیب کا استعمال خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ رات کو زیادہ دیر میں موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ خارش سے جان چھڑوانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور میل کر پورے جسم پر لگائیں۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو
اس میں کچھ نہ شامل کریں، بغیر چینی کے استعمال کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ہفتے میں 2 بار گائے کا گوشت کھا لیں، چند دنوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیدھے کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے صرف 100 گرام سے 120 گرام گوشت کی مقدار کافی ہے۔ اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے یا کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت دن میں نہ کھائیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ ہلدی نظر کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد نرم ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔